اب کہہ رہے ہیں تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، پھر کس سے پھیلا ہے؟ تعویذوں سے پھیلا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، مغل بادشاہ، بہت طاقتور، جس کو کچھ لوگ فرقہ پرست لوگ کٹر بتاتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر نے کتنے ہی مندروں کو جاگیریں دی ہیں، کتنے ہی مندروں کو زمینیں دی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے جو اڑیسہ کے گورنر تھے، ان کی ایک کتاب ہے ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین، اس میں انہوں نے باقاعدہ ریفرنس حوالوں کے ساتھ لکھا ہے۔ ڈاکٹر سرتیج بہادر ایک بڑے عالم فاضل تھے، عربی فارسی کے بادشاہوں کے فرمان پڑھنے کے ان کو کوئی پڑھ کے دیکھ لے آپ۔ اورنگزیب بادشاہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ مسلمانوں میں بھی طاقتور بادشاہ، اور وہ کیا لکھتے ہیں اپنے فرمان کے اندر کہ ہم جو جاگیر دے رہے ہیں، بادشاہ اورنگزیب لکھ رہا ہے اپنے فرمان میں کہ ہم جو مندر کو جاگیر دے رہے ہیں یہ پوجا کے لیے دے رہے ہیں۔ بادشاہ جاگیر دے رہا ہے، زمین دے رہا ہے، فنڈ دے رہا ہے، کس کو؟ مندر کو۔ کس لیے دے رہا ہے؟ پوجا کے لیے۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ لکھ رہا ہے مندر میں دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے، پوجا کے لیے مندر کی ہم فنڈ بھی دے رہے ہیں، جاگیر بھی دے رہے ہیں، دینے والا بادشاہ مسلمان اور لینے والے مندر میں ہمارے بھائی۔ اور کہتے ہیں سیکولر نہیں۔ کون سا سیکولر چاہیے ان کو؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، وہ منتری بولتا ہے تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، حالانکہ پہلے کہتے تھے تلوار سے پھیلا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، پھر کس سے پھیلا ہے؟ تعویذوں سے پھیلا ہے، تعویذ سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سماج کے لوگ غریب نواز کی درگاہ میں بھی جا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ میں بھی جا رہے ہیں، شیخ سلیم چشتی کی درگاہ میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہماری پریشانی ہے کہ ہمارے سماج کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، لہذا اسلام جو پھیلا ہے وہ تعویذوں سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اب آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز کا اس نے نام لیا، آپ کو معلوم ہے 850 سال پہلے، یہ ایک دن کی بات نہیں، 850 سال پہلے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں موجود تھے اجمیر شریف میں، تو ان کے پاس ایک ہندو کسان فیملی گئی، ہندو کسان فیملی، اور جا کر کہنے لگی کلکٹر نے ہماری زمین دبا لی، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے وہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، وہ چاہتے تو کسی اپنے مرید کو بھیج دیتے، وہ چاہتے تو پرچہ لکھ کے بھیج دیتے، وہ چاہتے تو کلکٹر کو بلوا لیتے۔ وہ ہندو فیملی کسان کے ساتھ اجمیر سے دلی آ گئے بادشاہ کے پاس، اس ہندو کسان فیملی کو لے کے آ گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ان کے خلیفہ تھے، مرید تھے، ان سے کہنے لگے جاؤ بادشاہ سے کہو انصاف ہونا چاہیے، اس کسان فیملی کو لے جاؤ، انصاف دلواؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیسے آئے حضور، کیسے آئے؟ فرمایا حضور کیسے آئے؟ میرے پیر صاحب اجمیر سے آئے ہوئے، اس کسان فیملی کے لیے ناانصافی ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً پروانہ لکھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کسان ہندو فیملی کے ساتھ واپس اجمیر چلے گئے، دلی میں نہیں رکے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا سیکولرزم۔ خواجہ غریب نواز کے دربار میں اگر آج بھی کوئی جا رہا ہے نا، اس وقت بھی وہاں سے ملتا تھا اور آج بھی ملتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو لنگر چلتا تھا نا، بہت بڑا لنگر تھا، بہت بڑا لنگر،
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی شاید 5 6 7 بادشاہوں کے دور میں تھے، وہ کئی بادشاہوں کے دور میں تھے، لنگر چلتا تھا ان کے یہاں، بہت تفصیل ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنا لنگر چلتا تھا، اتنا کھانا بڑھتا تھا کہ جو دن بھر کے چھلکے ہوتے تھے سبزیوں کے، ترکاریوں کے، وہ آدمی اٹھا کے نہیں لے جاتا تھا، اونٹوں پہ لاد کے کوڑے پہ جا کے ڈالے جاتے تھے، لنگر چلتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا، صبح سے شام تک لوگ کھاتے رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے 50% اگر مسلمان تھے تو 50 سے زیادہ ہندو بھائی تھے ہمارے۔ کس کو سیکولر کہیں گے؟ کون سیکولر نہیں ہے؟ اورنگزیب بادشاہ سے لے کے، اکبر بادشاہ سے لے کے، سلطان شمس الدین التمش سے لے کے اور بہادر شاہ ظفر تک کون نہیں ہے سیکولر؟ اور آج کون نہیں ہے سیکولر؟ اور کون سے خواجہ سیکولر نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں سیکولر ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تعویذوں سے پھیل رہا ہے اسلام۔ جو ہے نا، نہ تعویذ سے پھیلا، نہ درگاہ سے پھیلا، نہ خواجہ سے پھیلا، نہ کسی میرے یا آپ سے پھیلا، اسلام پھیلا ہے اللہ سے، اسلام پھیلا ہے اپنی کوالٹی سے، اپنی اچھائی سے، اپنی اچھی تعلیمات سے۔ کہیں گارڈن میں اگر گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے نا، اس کو کسی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر ایک چاہتا ہے میں اس کو لے لوں۔ آج دنیا بھر میں اسلام پھیل رہا ہے، چاہے سائنسداں ہوں، چاہے ارب پتی ہوں، چاہے لکھ پتی ہوں، چاہے کروڑ پتی ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، کوئی بھی ہو، اب ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے کہ اسلام کیسے پھیل رہا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے نا ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، آپ کے خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرستی پھیلانے والے ہیں، ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ تو میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں، ہمیں نہیں ان سے نہ جواب دینا، نہ ان کے منہ لگنا۔ ہمارا کام تو ہے عبادت کرنا، دعا کرنا، اپنے دین کو سمجھنا، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ کبھی کبھی سچائی کو سچائی سامنے لانی بھی پڑتی ہے۔ دی کیرلا اسٹوری جو بنی ہے نا، بھئی آپ کسی کا بھی بھیس بدل دو، کوئی لڑکی ہو آپ اس کو حجاب پہنا دو، کسی کو کالا برقع پہنا دو، کسی کے مانگ میں سندور بھر دو، بندی لگا دو، یا کسی عورت کو وہ جو عیسائیوں کی عورتیں پہنتی ہیں ہیڈ کور، وہ پہنا دو، جو جیسے کپڑے پہناؤ گے آپ کو ویسی لگنے لگے گی وہ۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔